नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आता है कि बहुत बड़ा बादशाह गुजरा, हर तरह की ताकत भी थी, पैसा भी था, लेकिन मरने से कुछ अर्से पहले उसने कहा कि मैंने जिंदगी में 6 दिन भी ऐसे नहीं गुजारे कि मैं मुस्तकिल खुश रहा हूँ। नाजरीन, बीमारियां बुनियादी तौर पे 3 तरह की होती हैं। उमूमी तौर पे एक तरह की वो बीमारी है जो कि हमें महसूस होती है और हमें नज़र भी आती है, जिसको हम जिस्मानी बीमारियां कहते हैं। उनका इलाज भी करवाते हैं। दूसरी एक और तरह की बीमारी होती है जो हमें नज़र नहीं आती लेकिन सिर्फ महसूस होती है। इंसान को परेशानी है, वो नज़र नहीं आएगी, वो सिर्फ महसूस होगी। तो इस तरह की बीमारियां जिनको हम नफ्सियाती बीमारियां कहते हैं, उनमें से हमारी माशरे के अक्सर लोग गिरफ्तार होते हैं लेकिन उनको पता भी नहीं होता और ना ही वो उसका इलाज कराते हैं। तीसरी तरह की बीमारी होती है हमारी रूहानी बीमारी, जो ना हमें नज़र आती है और ना ही हमें महसूस होती है। हमारे अंदर गुस्सा ज़्यादा है, हमारे अंदर कीना है किसी दूसरे के लिए, हसद है, हमारे अंदर लालच है, हमारे अंदर शहवत है, लोगों की माएँ बहनें हमारी नज़रों से बचती नहीं है। ये तमाम की तमाम इंसान की स्पिरिट की यानी उसकी रूह की बीमारियाँ हैं जो कि इंसान को मर्ज का शिकार बना देती हैं। और ये तमाम तरीके, तीनों तरीके की जो बीमारियां होती हैं, इनका आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है, एक दूसरे को बढ़ाती है, दूसरे को बढ़ाती है। तो आज मेरा टॉपिक वो है नफ्सियाती बीमारी, यानी कोरोना की वजह से स्पेशली जो हमारे माशरे के ऊपर स्ट्रेसेस हैं, जो एंजाइटी है, जो डिप्रेशन डेवलप हो रहा है और हमें उसका पता भी नहीं है। आज इंशाल्लाह उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और ये बड़ी प्रैक्टिकल बात होगी। आपको मैं वो प्रैक्टिकल छोटी छोटी सी टिप्स दूंगा इंशाल्लाह, जिन पे अमल करके आप और मैं इंशाल्लाह इस एंजाइटी से, डिप्रेशन से निकल आएंगे बिज़निल्लाह ताला। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो स्ट्रेस है, दबाव है, जहनी दबाव हो या जिस्मानी दबाव हो, ये नॉर्मल भी होता है और एबनॉर्मल भी होता है। नॉर्मल हालत में मिसाल के तौर पे अगर आपका कल एग्जाम है तो आप स्ट्रेस लेंगे तो तभी तो पढ़ेंगे आप, अदरवाइज तो आपके लिए पढ़ाई मुश्किल हो जाएगी, आप उसको छोड़ देंगे। जिस तरह से पाकिस्तान में कोरोना के लिए लोगों ने किया या दुनिया के और मुल्कों में, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होता है, इससे कुछ भी नहीं है, कोरोना जाने देनी, कुछ नहीं होता। उसकी वजह से पूरे माशरे ने उसको भुगता। तो इस वजह से स्ट्रेस किसी न किसी हद तक, किसी न किसी दर्जे में नॉर्मल होता है और वो हमारे लिए फायदेमंद होता है। लेकिन स्ट्रेस जब अपनी औकात से बढ़ जाता है, अपने लिमिट से बढ़ जाता है, तो उस वक्त वो बीमारी की सूरत में इंसान के ऊपर जाहिर होता है। स्ट्रेस अक्सर वक्त के लिए रहने लग पड़े, उसके साथ कुछ ऐसी अलामात आना शुरू हो जाए जिस्मानी, मिसाल के तौर पे नींद का ना होना, मूड का बिल्कुल लो होना, भूख का ना लगना, एक दूसरे से मिलने जुलने का दिल ना चाहना, लोगों को देखने से कतराना। और उसमें एक जो सबसे बड़ी, जिसको हम रेड फ्लैग कहते हैं अपनी मेडिकल के लैंग्वेज में, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ऐसी महसूसात आपको हों तो फौरी तौर पे बगैर कुछ डिले किए हुए अपने करीबी साइकियाट्रिस्ट के पास ज़रूर जाइए। और वो ये है कि अगर आपको या किसी को भी ऐसा महसूस होता हो कि दुनिया जो है बेफ़ायदा है, ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे बेहतर है इंसान मर ही जाए, जब अगर खुदा न खास्ते ऐसी कोई सोच आपके यहाँ डेवलप होती है तो फौरी तौर पे साइकियाट्रिस्ट से रुजू करना चाहिए। तो ये स्ट्रेस की वो अलामात हैं जो कि एबनॉर्मल हैं। अगर इंसान को ये महसूसात होना शुरू हो जाएं तो वो ये समझ ले कि वो बीमारी का शिकार है, और बीमारी होती है तो उसका इलाज भी होता है और इलाज भी मुआलिज के पास होता है। तो कोशिश करें कि अपने जो करीबी साइकोलॉजिस्ट हैं उनसे रुजू करें। अगर वो मुमकिन नहीं है तो मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ कि जब हम स्ट्रेस का शिकार होते हैं तो उससे बचने के लिए क्या तरीका है। उसमें मैं आपको एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बताऊंगा जिसको बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं, और इसके अलावा बहुत से प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बात तो ये कि हम दिन के आगाज से बात को शुरू करते हैं। हम सुबह उठते हैं तो हमें चाहिए कि सुबह रिलेटिवली जल्दी उठें, वुजू करें और नमाज पढ़ें। जो मुसलमान हैं वो नमाज पढ़ें और वुजू करें। जो मेरे भाई बहनें नॉन मुस्लिम्स हैं वो अपनी जो प्रेयर का तरीका है उसको ज़रूर इख्तियार करें। वुजू हाइड्रोथेरेपी का एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे इंसान काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाता है, उसकी जो जज्बात हैं काफ़ी हद तक डाउन हो जाते हैं, मध्यम पड़ जाते हैं। नमाज वो तरीका है जिसके ज़रिए इंसान अपने गॉड, अपने रब के साथ राबता कायम कर लेता है। और डेफिनेटली जब इंसान का राबता द हाईएस्ट अथॉरिटीज के साथ हो जाता है तो फिर उसकी परेशानियां ऑटोमेटिकली काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। जिस जगह आप सो रहे हैं उस कमरे के अंदर रोशनी रखिए। सुबह उठते हैं पर्दों को खोल दीजिए, खिड़कियां खोल सकते हैं, खिड़कियां खोल दीजिए, बाहर देखिए।
پرندوں کی چہچہاہٹ سے اپنے آپ کو امیوز کیجئے، اس سے لطف اندوز ہوں، بڑا اچھا ایفیکٹ آتا ہے. باہر جو اگر گاڑیاں چل رہی ہیں ان کا تھوڑا سا شور ہے، وہ ایک زندگی کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے، بجائے اس کے کہ انسان بند کمرے میں پردے بند کر کے بیٹھا ہوا ہو اور کوئی اس کا کمیونیکیشن باہر کی دنیا سے نہ ہو. اس کے علاوہ اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو واک ضرور کریں. اگر نہیں کر سکتے، کمرے میں ہیں، باہر نکلنا پاسبل نہیں ہے، تو آپ اپنے کمرے میں کوئی نہ کوئی ہلکی پھلکی سی ایکسرسائز ضرور کریں. ریسرچ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جو لوگ ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں، ایکسرسائز سے ان کے جسم میں ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو انسان کو ریلیکس کرتے ہیں اور اس کی جو مینٹل فٹیگ ہے اس کو بھی کم کرتے ہیں. اس صبح اٹھنے سے پہلے کا جو ایک معاملہ، رات سونے کا معاملہ، رات کو نیند پوری کریں. نیند کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کے اندر انسان کی باڈی ریپیئر ہو رہی ہوتی ہے، ریسٹ کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ باڈی کو ریپیئر اور ریسٹ کا ٹائم نہیں دیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ دن میں اپنا فنکشن صحیح طرح سے کر نہیں پائے گی. تو نیند اپنی ضرور پوری کریں. اچھا، ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ بات کہی جاتی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کیجیے. ہم نے کئی دفعہ اس کو غلط طور پہ اپنا لیا اور سوشل ڈسٹینسنگ کو سوشل کٹ آف سمجھ لیا. آپ سے مجھ سے یہ مطلوب بالکل نہیں ہے کہ ہم دوسروں سے رابطہ کرنا چھوڑ دیں. رابطے کے بہت سارے طریقے ہیں. ان لوگوں سے رابطہ ضرور کیجیے اسپیشلی کہ جن کی باتوں سے آپ کو سکون ملتا ہے، جو بڑے پازیٹیو لوگ ہیں، جن کی باتیں سنیں تو زندگی کا احساس ہوتا ہے. اور پلیز اس کے ساتھ ان لوگوں سے بچنے کی بھی کوشش کریں جو ہمارے معاشرے میں اکثر پائے جاتے ہیں، اور ان سے بات کریں. آپ خوش بھی ہوں تو وہاں پہ جا کے لگتا ہے کہ بس دنیا ختم ہونے والی ہے اور موت آنے والی ہے اور ہر چیز جو ہے وہ بالکل خراب ہو گئی ہے. تو ایسے نیگیٹو لوگوں کی کمپنی سے تھوڑا سا پرہیز کیجیے. یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی کہ میڈیا کو کم کر دیں، نیوز کم سنیں. ڈیفینیٹلی نیوز کم کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے پریکٹیکل ٹپس 2-3 میں آپ کو دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے نوٹیفیکیشنز رکھے ہوئے مختلف نیوز چینلز کے، ان کو آف کر دیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن نہ آئے اور نہ ہی آپ اس ویڈیو کو جا کے دیکھیں. نمبر 2، جو آپ سرچ کرتے ہیں گوگل پہ، یوٹیوب پہ، تو اس میں کورونا کو چھوڑ دیجئے، یا اس طرح کی اور جو خوفناک قسم کی چیزیں ہیں ان کو آپ سرچ نہ کریں. کیونکہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جن چیزوں کو آپ سرچ کرتے ہیں اکثر ان سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کے جو پیج ہے اس کے اوپر بار بار یوٹیوب بھی دکھاتا ہے اور گوگل بھی دکھاتا ہے. تو اس سے آپ پرہیز کریں کہ سرچز اپنی جو ہیں وہ اس کو فلٹر کریں، اس کو ٹھیک رکھیں. پازیٹیو چیزوں کو زیادہ دیکھنے کی کوشش کریں. جن چیزوں سے آپ کو امیوزمنٹ ہوتی ہے، آپ کامیڈی پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی اور چیزیں ہیں، کوئی اسپیچ سننا چاہتے ہیں، وہ ضرور کریں. لیکن جو نیوز چینلز ہیں ان کو بالکل کم کر دیجیے. اب میں آپ کے سامنے ایک ایکسرسائز کے بارے میں پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گا. اس کو کہتے ہیں باکس بریدنگ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر دن میں کئی دفعہ اس کو کرے تو کافی حد تک وہ ریلیکس فیل کرتا ہے. مثال کے طور پہ آپ بہت ٹینس ہیں اس وقت، تو اس ٹینشن میں آپ یہ کریں کہ آپ نے 4 یا 5 یا 3 سیکنڈ جتنا آپ کر سکتے ہیں، اس میں آپ نے 4 فیزز سے گزرنا ہے. پہلے آپ نے سانس لینا ہے، وہ بھی 4 سیکنڈز میں لیں گے. اس کے بعد سانس کو روک لینا ہے، وہ بھی 4 سیکنڈز تک روکیں گے. اس کے بعد سانس کو باہر نکالنا ہے، وہ بھی 4 سیکنڈز تک. اور اس کے بعد سانس کو پھر روک لینا ہے، وہ بھی 4 سیکنڈ. اس طرح سے دن میں ایک دفعہ میں 3-4 دفعہ آپ کریں، آپ اپنے آپ کو بہت ریلیکس فیل کریں گے. اس کو ہم کہتے ہیں باکس بریدنگ. ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پازیٹیو رہیے، مثبت رہیے، چیزوں میں سے مثبت پہلو نکالیے. اللہ پاک نے، گاڈ نے جو مجھے اور آپ کو دیا ہے اس کو زیادہ یاد کریں بنسبت ان چیزوں کے جو ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. نیپولین بوناپارٹ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت بڑا بادشاہ گزرا، ہر طرح کی طاقت بھی تھی، پیسہ بھی تھا، لیکن مرنے سے کچھ عرصہ پہلے اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں 6 دن بھی ایسے نہیں گزارے کہ میں مستقل خوش رہا ہوں. اور اس کے اپوزٹ میں آپ ہیلن کیلر کو دیکھیں جو کہ 19 مہینے کی تھی، چھوٹی بچی تھی. ان کو بیماری ہوئی اور ان کی آنکھیں بھی ضائع ہو گئی اور ان کو جو سننے کی صلاحیت ہے وہ بھی ختم ہو گئی. لیکن تقریباً 88 ایئرز ان کی ایج رہی. آخری 6-7 سال بھی انہوں نے جو CVA ہوتا ہے یعنی فالج کا اٹیک ان کو ہو گیا، اس میں رہی. وہ کہتی ہیں کہ مجھے زندگی میں شکایت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. زندگی اتنی حسین ہے کہ جو مجھ پہ بلیسنگز ہوئی تھی میں ان کو گن گن کے تھک گئی. سبحان اللہ. تو یہ آپ کی اور میری اپروچ ہے کہ آپ کسی چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. اسی میں ہم اپنے لیے پازیٹیوٹیز بھی تلاش کر سکتے ہیں، مثبت چیزیں بھی تلاش کر سکتے ہیں اور اس میں سے منفی چیزیں بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. ناظرین، ہمارا مائنڈ جو ہے وہ ایک وقت میں یا تو خوش ہوگا یا پھر ناخوش ہوگا. یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. تو کوشش کریں کہ اپنے مائنڈ کو خوش کریں. اس کے لیے ایک بڑا اچھا طریقہ ہے کہ انسان اسمائل کیا کرے. بینگ اے مسلم، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پیارے پروفٹ پیس بی اپون ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ کی یہ عادت تھی کہ آپ اکثر مسکرایا کرتے تھے.
اور آج کی سائنس یہ بات ثابت کرتی ہے کہ مسکرانے سے انسان کے اوپر پازیٹیو ایفیکٹس آتے ہیں، اس کے برین سے وہ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، وہ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جو اس کو ریلیکس کرتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ مائنڈ کو آپ ڈیسیو کرتے ہیں، آپ کی باڈی مسکرا رہی ہے، آلدو آپ کے پاس آپ کو پریشانی ہے، لیکن اگر آپ مسکرا رہے ہیں تو پھر مائنڈ تک یہ سگنل جاتے ہیں کہ بندہ خوش ہے، اور پھر وہی سگنل، وہی ہارمونز، وہی کیمیکلز سیکریٹ ہوتے ہیں جو کہ خوشی لانے والے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو مسکرائیے، اکثر مسکرائیے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، قرآن پاک جو کہ اللہ پاک کا کلام ہے، مسلمانوں کی ایک ریویل بک ہے جو کہ ساری کائنات کے لیے ہے، سب کے لیے ہدایت ہے اس کے اندر، چاہے وہ ہندو ہو، بدھسٹ ہو، کرسچن ہو، جو بھی ہو۔ قرآن پاک کے اوپر بہت ریسرچز ہوئی ہیں، بہت سارے پیپرز ہیں، اور انہوں نے اس بات کو کنکلوڈ کیا ہے کہ قرآن پاک کی ریسیٹیشن کا سننا وہ بہت سارے لوگوں کی انزائٹی اور اس کے ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے کافی مددگار پایا گیا، اس کو ایز اے نان فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ کے طور پہ بہت سی جگہوں پہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس میں خاص طور پہ سورہ رحمان کو لوگوں کو ٹریٹ کرنے میں بہت یوز کیا جا رہا ہے۔ ایون پاکستان کے اندر ہمارے کافی کنسلٹنٹس ایسے ہیں جو کہ اپنے آئی سی یوز کے اندر سورہ رحمان کی قاری عبدالباسط اسپیشلی ان کی آواز میں تلاوت لگاتے ہیں صبح شام، اور انہوں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لا علاج مریض اس کی وجہ سے شفا یاب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا لنک میں آپ کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا انشاءاللہ، وہ آپ اس کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک سے علاج کیجئے، مسلمانوں کے لیے اور نان مسلمز کے لیے بھی میں یہ کہوں گا قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ قرآن آپ کو اور مجھے، میرا اور آپ کا ہورائزن براڈ کرتا ہے۔ جب آپ کسی چیز کو بڑے نیرو ہول سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ صرف اسی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کا ہورائزن کھل جاتا ہے، براڈ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ چھوٹی چیز، وہ پہلے جو بڑی لگ رہی تھی اب وہ آپ کے چھوٹی لگنے لگ جاتی ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارا رب سے رابطہ، کریٹر کے ساتھ رابطہ بحال ہو جاتا ہے، اور ہمارا ہورائزن بہت براڈ ہو جاتا ہے، اور ایون اگر ہم اس کو سمجھ کے نہیں بھی پڑھ رہے تب بھی صرف سننے سے بہت سی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ آخری بات، دین مجھے اور آپ کو یہ کہتا ہے، اسلام مجھے اور آپ کو کہتا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز اور صبر سے استعانت حاصل کرو اور مدد حاصل کرو۔ تو مجھے صبر بھی کرنا ہے، مجھے نماز سے اللہ پاک کی طرف رجوع بھی کرنا ہے۔ نماز میڈیٹیشن کا بھی ایک طریقہ ہے، مراقبہ اور بھی جو آپ کر سکتے ہیں وہ بھی ضرور کریں۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس میں سے جو چیز آپ کر سکتے ہیں وہ ابھی سے کرنا شروع کر دیجئے۔ اللہ کرے گا انشاءاللہ بہت جلد ہم اس وبا پہ قابو پا لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔